الرحمن السلام علیکم دوستو، ناول تہمت تمہارے عشق کی قسط نمبر 1، رائٹر ہادیہ مغل۔ موسم گرما کی دھوپ ہر طرف پھیلتی گویا زمین کو بھی تندور بنا رہی تھی، اور یہ آکھٹا کے ایک نواحی گاؤں کے باسیوں کی روح تک جھلسانے والی تھی۔ 3 لوگوں کی زندگی آج اس تپتی دوپہر میں بدل رہی تھی۔ مردانہ میں آج پھر پنچایت جمی تھی، اور اس پنچایت میں آج سردار کی ہی بربادی طے تھی۔ بڑے بزرگ ایک جانب بیٹھے یہ تماشا محض خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ زین علی چودھری کے والد مخدوم چودھری اور چچا بھی آج بیٹے کا ساتھ نہیں دے پائے تھے، کیونکہ آج بولنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ زین علی چودھری شادی تو کرنی ہوگی، ورنہ یہ آج بھی چوراہے میں قتل ہوگی۔ سفیر خان طے سے بڑھا، یہ ممکن نہیں ہے، میں شادی نہیں کر سکتا، اور اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ آج بازی زین چودھری کے ہاتھ سے باہر تھی، تبھی یہ مقام آیا تھا کہ سفیر خان جیسے شخص کے سامنے وہ سوالی بنا تھا۔ سامنے کھڑی ظرف شام میلی سی سیاہ چادر میں اجلی چاند کی کرن سا چہرہ چھپائے تھر تھر کانپتی آج اپنے فیصلے کی منتظر تھی۔ دور کھڑی سندری بھی آج شاید آر یا پار ہونے والی تھی۔ سندری کی زندگی کا داؤ پیچ آج زین کی ایک ہاں کا منتظر تھا۔ قصور؟ ارے عورت کے نام پر دھبا ہے دھبا، اور تو کہہ رہا ہے کیا قصور ہے؟ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کے وہ سختی سے گویا ہوا، بال چھوڑ اس کے اور آزاد کرو اسے، کوئی نکاح نہیں ہوگا۔ جواباً وہ آخری کوشش کرتا دھاڑا، شاید تو بھول رہا ہے سرداری کے اصول۔ بھول گیا کہ یاد کرواؤں، اس گاؤں کا اصول ہے کہ جو لڑکی بھاگنے کی کوشش کرے گی اسے یا تو قتل کر دیا جائے گا، یا پھر نئے سردار نکاح میں دے دیا جائے گا، پھر وہ جو چاہے اس سے سلوک کرے۔ اب سردار تو ہے تو نکاح بھی تیرے سے ہی ہوگا۔ مقابل قبیلے نے بھی سفیر خان کی تائید کی۔ پل بھر میں زین چودھری کی نظر سامنے موجود سندری پر ٹکی تھی، جس کے نیم و لب اور اڑی رنگت اس کی کیفیت کو چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی۔ فوراً سے پہلے اس نے نظروں کا رخ بدل کہ کہیں اس کی بے باک نگاہیں سندری کے اجلے دامن کو داغدار نہ کر دے۔ چوڑی پیشانی پر ہاتھ پھیر کر اس نے جیسے فیصلہ کو جانچنا چاہو، اس کو الجھن زدہ دیکھ کر زر افشاں کے باپ کے ہاتھ اٹھے اور اونچی مسند پر بیٹھے شخص کے سامنے جڑے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس باروب شخص نے ایک ظالمانہ فیصلہ کر کے اپنی محبت کو اندیکھی خائی میں دھکیلا اور سفیر خان کو بازی جیتنے کا موقع دیا۔ نکاح خان کو بلاؤ، نکاح ابھی ہوگا۔ سندری کا سانس جیسے کسی نے حلق میں روکا تھا۔ مزید کھڑے رہ کر وہ اپنی ذات کا تماشا نہیں بنا سکتی تھی۔ پلو کو جٹا کر وہ ایک آخری کرب زدہ نظر اس شخص کو سونپ کر جا چکی تھی۔ وہ آج کئی دن بعد گاؤں واپس آیا تھا، لیکن آتے ہی اس کا سکون، اس کی خوشی گھرت ہو کر رہ گئی۔ سامنے کا منظر اس کا خون کھلا دینے کے لیے کافی تھا۔ بابا چائے پی لیں، تعبیر نے ان کے آگے ڈرتے ہوئے چائے پیش کی۔ سر پر دوپٹہ جمائے وہ نازک سی لڑکی اندر سے سوکھے پتے کی مانند لرز رہی تھی۔ کمال ملک نے غصے سے اسے گھورا۔ نجمہ خاتون کے چہرے پر گہرا اضطراب پھیل سا گیا۔ وہ لانج کے قد عدم دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ انہوں نے زور سے کپ پھینکا تو وہ خوف سے چیخی۔ گرم چائے اس کے ہاتھ پر گری تھی۔ پل بھر میں اس کی چیخیں گونج اٹھی۔ وہ آج تیزی سے آ گیا اور تعبیر کا ہاتھ تھاما تھا۔ کمال ملک جلدی سے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا، پھر کیوں تم بابا کے سامنے آئے؟ تم کیوں نہیں سمجھتی یہ تمہارے ماں باپ بلکہ تمہارے دشمن ہیں؟ وہاج بھائی، تعبیر کی آنکھوں کی بجھی جوت روشن ہوئی۔ اسے صحیح سلامت سامنے دیکھ کر وہ سب غم بھول گئی تھی۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا، جن کے چہرے پر غضب بڑھ گیا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو، اور میری ہی بیٹی کو میرے خلاف کرتے ہوئے؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ کون سی بیٹی؟ بیٹی نہیں، بوجھ ہے یہ آپ کے لیے۔ وہ استضاء ہنسا تھا۔ بکواس بند کرو، نکلو یہاں سے۔ کمال ملک دھاڑے تھے۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں سے نکالنے کا اختیار آپ کھو چکے ہیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولتا تعبیر کا ہاتھ ہمیں اپنے پورشن کی جانب بڑھا جو اس نے حال ہی میں سیٹ کروایا تھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی اروشے کو دیکھ کر اس کا چہرہ مزید سختی میں ڈلا تھا۔ اروشے نے قہر آلود نگاہ سے تعبیر کو دیکھا جو لب دبائے درد برداشت کر رہی تھی۔ وہ تیز سے تعبیر کو لیے اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ کس نے کہا تھا بابا سائیں کو چائے پیش کرو؟ کیوں نہیں سمجھتی کہ وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ تم ان کے لیے فالتو بوجھ سے کام نہیں ہو۔ نہ چاہ کر بھی لہجے میں سختی تھی۔ کسی نے بھی نہیں کہا تھا۔ وہ سر جھکائے بولے، پھر وہاں کیوں گئی؟ کیا اب بھی تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ وہ تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے؟ وہ بھڑک گیا تھا۔ تب تک میں ان کی نفرت سا ہوں۔ میری بدقسمتی، میرا کیا قصور ہے؟ میں اسی چاہ میں گئی تھی کہ شاید ان کا دل نرم ہو جائے گا، لیکن نہیں، میں ہر بار غلط ثابت ہو جاتی ہوں۔ کیوں وہاج اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں وہ شدت گریہ سے روتی وہاج کی آنکھ بھی نم کر گئی۔ وہ اس سے محض 1 سال چھوٹی تھی۔ وہ 30 سال کا، جبکہ تعبیر 29 سال کی تھی۔ اس سے بڑی ایک بہن حریم تھی جس کی شادی کو کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ وہاج سلطان نے اسے ساتھ لگایا تھا۔ گھنی مونچھوں داڑھی والے چہرے پر اس وقت شدید بے بسی تھی۔
وہ روب دبدبے والا شخص اپنی بہن کے غم کے آگے ہر مرتبہ ہار جاتا تھا۔ بھاج نے نرمی سے اس کے آنسو رگڑ کر وارڈروب کے ایک خانے میں موجود فرسٹ ایڈ باکس نکالا تھا۔ اس کے ہاتھ پر آئنمنٹ لگائے اسے پانی کا گلاس بھی تھما چکا تھا۔ میں اماں جان سے مل لوں، شام تک میری واپسی ہے، صرف آپ کی وجہ سے واپس آیا تھا، ورنہ اس حویلی میں آنا میرے لیے ایک عذاب سے کام نہیں ہے۔ بھائی کچھ دن رک جائیں، وہ ہاتھ تھمے بولی تھی۔ نہیں تعبیر، تم سب جانتی ہو میں اپنے دشمنوں کے درمیان ہرگز نہیں رہ سکتا۔ اس نے نرمی سے ہاتھ آزاد کروایا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ ایک بار پھر ماضی کو سوچتی سسک اٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد نکاح کی رسم ادا کی گئی کہ ایک مرتبہ تو اس کے ہاتھ کام پہ تھے، لیکن سندری کے ہر خیال کو جھٹکتا وہ بس سائن کرتا گیا۔ اس وقت اسے اصول نبھانے تھے، اگر کسی اور کو سوچتا تو گاؤں کی تباہی اسی کے ہاتھوں طے ہو جاتی۔ یہ انوکھا نکاح تھا جو سزا کے طور پر دونوں کا کیا جا رہا تھا۔ ذہن چودھری کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ سزا اسے سرداری میں جیتنے کی وجہ سے عنایت کی گئی ہے۔ اس پورے عمل کے دوران سفیر ایک جانب کھڑا سخت تاثرات لیے تماشا دیکھتا رہا۔ زر افشاں سے بھی دستخط لیے گئے تھے، کانپتے ہاتھوں سے اس نے بھی انگوٹھا لگایا تھا۔ نکاح تھا یا کسی کے جنازے کی تیاری، خاموشی ہی خاموشی تھی۔ یکدم وہ سربراہی کرسی سے اٹھا، سامنے موجود زر افشاں پر قہر بری نظر ڈالتا، سفید کرتے کو جھٹکتا۔ وہ اپنے خاص ملازم کو اشارہ کیے، جیپ کی جانب بڑھ گیا۔ چلیں بی بی جی، اس کے جھکے سر میں جنبش سامنے مردانہ آواز سی ہوئی۔ پلو کو چہرے پر برابر کی وہ چھوٹے قدم لیتی دروازے کی جانب بڑھی، قد عدم خوفصورت دروازے کے قریب رکتی۔ وہ ایک نظر اپنے بابا پر ڈالے جو ایک جانب اب بھی ہاتھ جڑے کھڑے تھے، کیونکہ سرداروں کے سامنے ہاتھ کھولنا ان کے لیے گناہ کے برابر تھا۔ قاسم کی نظر بھی زر افشاں پر پڑی، لیکن انہوں نے فوراً نفرت سے نگاہ پھیری۔ یہی وہ لمحہ تھا جب وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ قاصد لے جا اسے یہاں سے، ورنہ میں بھول جاؤں کہ یہ یہاں کے سردار کی بیوی ہے۔ سفیر خان کی آواز پر قاصد نے ایک نظر زر افشاں کی جانب دیکھا، جس کی موٹی کاجل سے لبریز آنکھیں نمی سے بھرپور تھیں۔ چلیں بی بی، وہ دوبارہ گویا ہوتا سیاہ پراڈو کی جانب آیا، اسے پچھلی سیٹ پر بٹھا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے گاڑی کو آگے بڑھایا۔ سفیر خان کی پر سوچ نگاہ دور جاتی سیاہ پراڈو میں جمی رہ گئی تھی۔ کیا بات ہے، آج بڑی رونق لگی ہے، سب قیدی بڑے نکھرے نکھرے لاگ رہے ہیں۔ جیل کے پچھلے کھلے میدان میں پش اپ لگاتے اس نے اپنے خاص آدمی سے پوچھا۔ پش اپ لگاتے اس کے مسل نمایاں ہو رہے تھے جو سب قیدیوں کو اسے ممتاز بناتے تھے۔ بات سنا ہے، نیا ایس پی سینٹرل جیل کے راؤنڈ پر آنے والا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے وہ آپ کے لیے ہی آ رہا ہے۔ نوفل کا خاص آدمی باسط نے اسے تفصیل بتایا تو اس کے ذہن میں جھماکہ ہوا، کہیں ایس پی وحاج سلطان تو نہیں آ رہا ہے۔ نوفل نے سیدھے ہوتے اپنے گھنے بالوں کو پیچھے کیا، پوچھا یہ باس وہی ایس پی آ رہا ہے، مطلب صالح صاحب آ رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں کے گرد چھام سے وہ حسینہ نمایاں ہوئی تھی جو پچھلے 5 سالوں سے اس کی امانت تھی۔ باس کیا کہہ رہے ہیں؟ باسط حیران ہوا تھا۔ کچھ نہیں، اپنی داڑھی سلائے وہ بڑھایا تھا۔ انسپکٹر عادل سے ساری انفارمیشن لے کر جلدی مجھ تک پہنچو، پھر اس بارے میں بات کریں گے۔ بازو کمر کے پیچھے باندھے وہ شان سے چلتا اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ جہاں سے وہ گزر رہا تھا اس کے آگے سر جھکائے سلام پیش کر رہے تھے۔ اس کی دہشت روح و دابدبے نے ایک بڑے سے بڑے مجرم کو اس کے آگے جھکایا تھا۔ وہ شخص دیکھ میں جتنا پر اسرار لگتا تھا اندر سے اتنا ہی خطرناک بھی تھا۔ کیا ہوا زین؟ اتنے غصے میں کہاں سے آ رہا ہے؟ صدیقہ بیگم جو ملازموں کی نگرانی میں آج لان کی صفائی کروا رہی تھی، زین چودھری کو طیش زدہ انداز میں بڑھتا دیکھ کر دہلی۔ کچھ نہیں ہوا ماں، بازی ہار آیا ہوں، ہار اپنے نام کروا کر اس کا تحفہ بھی ساتھ لایا ہوں۔ اونچی آواز میں دھڑتا وہ اندر کی جانب بڑھا۔ صدیقہ بیگم بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ زین رک بچہ، بتا ہوا کیا ہے؟ تیرے بابا کہاں رہ گئے؟ رکھی ادھر آ، پانی لا جلدی سے۔ اس بیچ انہوں نے رکھی کو پانی کا حکم بھی دیا۔ رکھی تیسرے شیشے کے چمکتے گلاس میں پانی لیے صحن میں آئی۔ پانی کا گلاس اس نے ایک جھٹکے میں دور پھینکا۔ اسے گلاس تھماتی رکھی نے بے سختہ چیخ کے ساتھ دور رٹی۔ دہل تو صدیقہ بیگم بھی گئی تھی۔ نہیں پینا مجھے سردار نہیں بنانا تھا، بلکہ بننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تیز سے منہ سے جھاگ اڑتا اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا وہ بس ایک سوچ میں الجھا تھا، یہ پل بھر میں زندگی نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا تھا۔ اس کی قسمت نے پلٹا کھا کر ایک انچاہی دیکھی لڑکی اس کی قسمت سے جوڑ دی۔ ایش ٹرے سگریٹ کی راکھ سے بھر چکی تھی، سارا کمرہ تباہی کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ ذہن چودھری اپنا غصہ ان بے جان چیزوں پر نکال چکا تھا۔ یکدم اس نے سگریٹ پھینک کر اپنے بال نوچے تھے۔ مخدوم چودھری پر بھی اس سے شدت سے غصہ آیا تھا، جنہوں نے آج بیچ چوراہے میں اس کو تنہا کر دیا تھا۔ حال میں یکدم شور اٹھا تھا، یقیناً وہ لڑکی گھر میں آ چکی تھی۔ تیز سے وہ باہر کی جانب بڑھا، جہاں بڑے سے حال میں مخدوم چودھری، صدیقہ بیگم اور قیوم چودھری اور 20 سالہ اظفر بھی موجود تھا۔ منصف بیگم شاید ان سب سے بے خبر آرام میں مصروف تھی۔ بے حیا لڑکی گاؤں کی عزت خراب کرنے چلی تھی۔
صدیقہ بیگم کا بھاری ہاتھ ظریف شاہ کے سفید گال کو لال کر گیا، یکدم وہ زمین پر گری۔ مخدوم چودھری اب بھی خاموش بیٹھے محض سامنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ صدمہ ہی کام نہیں تھا کہ وہ ایک نیچ لڑکی کو اپنے اعلیٰ خاندان کا حصہ بنا چکے تھے۔ یکدم وہ دھڑتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے آیا۔ اماں اسے ہاتھ پہ مات لگانا، یہ اب گھر کی عزت ہے۔ اصول پسند کی مثال یہاں بھی اس نے قائم کی۔ عزت، سردار کے منہ سے ایسی بات اچھی نہیں لگتی۔ یہ ایک بھاگی ہوئی لڑکی ہے جسے سر کا زنگ لگا کر تاج بنا کر لے آیا اور تو عزت کہہ رہا ہے۔ صدیقہ بیگم پورے تنفر سے بولی، اٹھ یہاں سے نکل، تیری اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ صدیقہ بیگم دوبارہ اس پر چیل کی مانند جھپٹی اور اسے زور سے دھکا دیا۔ یکدم وہ گرتے گرتے بچی۔ ذہن چودھری نے بے ساختہ اسے تھاما۔ ظریف شاہ کی نظر بے ساختہ اپنے مسیح کی جانب گئی۔ اماں منع کیا نا، نہیں مارنا، نہیں سنائی دیا۔ وہ بھرپور طریقے سے دوڑا، ذہن چودھری ہاتھ میں رہو ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آخرکار مخدوم شاہ کی چپ ٹوٹی تھی اور وہ بھی کاؤ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رکھی، اس لڑکی کو طبیلے میں چھوڑ کر آؤ۔ اس کی اوقات وہی کی ہے۔ مخدوم شاہ کے حکم پر رکھی تیزی سے آگے آئے، لیکن ظریف شاہ اب تک ذہن کے سہارے کھڑی تھی جو اسے اب بھی کندھے سے تھامے کھڑا تھا۔ ذہن کی قہر آلود نظر رکھی کی جانب اٹھی اور ایک نظر نے رکھی کا سانس روکا۔ وہ یکدم رکی تھی۔ اماں سے اگر میں نے پنچایت میں اسے قتل ہونے سے بچایا تو یہاں کیسے نہیں بچاؤں گا؟ میں جانتا ہوں اس نے گناہ کیا اور اب یہ لڑکی میری ذمہ داری تو سزا بھی میں ہی طے کروں گا۔ ظریف شاہ کی تو گویا جان حالت کو آئی، کیا وہ بھی اسے سزا دینے والا تھا؟ اسے میرے قبر میں چھوڑ کر آؤ اور خبردار تمہاری رویہ اس کے ساتھ ذرا بھی برا ہوا۔ رکھی کو حکم دیتا اس نے زر کے کندھوں سے بازو ہٹایا۔ ظریف شاہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر بچھاڑ شروع کی۔ اوپر جاؤ لڑکی۔ اس کو کھڑے دیکھ کر ذہن چودھری قدرے اونچی آواز میں بولا، کامتی سی۔ وہ اوپر کی جانب بڑھی۔ رکھی نے سختی سے اس کا بازو دبوچا۔ ذہن، یہ تیرے کمرے میں نہیں جائے گی۔ تو کیسے اسے اتنی عزت دے سکتا ہے؟ صدیقہ بیگم تندہی سے بولے، اماں شاید اصول بھول بیٹھی ہو، سردار ہوں اور سردار ہر فیصلہ کر سکتا ہے۔ ایک تنزیہ نظر اس نے مخدوم چودھری پر ڈالی، جیسے کہہ رہا ہو کہ سرداری کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ مخدوم شاہ تیش صدا سے ذہن چودھری کی جانب آئے، سرداری ہمیں بھی آتی ہے ذہن چودھری، مت بولو کہ ہم ابھی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر پنچایت میں کیوں نہیں کیا؟ بولیں، وہاں کیوں خاموش رہتے؟ آپ جانتے ہیں میں کیا چاہتا تھا؟ آنکھوں میں لال ڈورے ابھرے تھے جو دل کی حالت واضح کر رہے تھے۔ دشمنوں سے یاری نبھانے سے پہلے اپنا معیار بھی دیکھ لیتے۔ مخدوم چودھری نے گویا اس کو دل مٹھی میں لیا، جواباً وہ مٹھیاں بھینج کر رہ گئے۔ رکھی، اسے اوپر لے کر جاؤ اور اگر اب تم رکی تو اسے گھر سے باہر ہوگی۔ ذہن نے دوبارہ رکھی کو کہا، جی چودھری جی۔ بڑبڑاتی ہوئی وہ مدد طلب نظروں سے صدیقہ بیگم کو دیکھتی رہ گئی۔ جاؤ۔ ہاتھ کے اشارے سے انہوں نے رکھی کو جانے کی اجازت دی اور دوبارہ ذہن کی جانب متوجہ ہوئی۔ بھابھی دیکھیں، یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا، ابھی اس لڑکی کو کمرے میں جانے دے۔ قیوم چودھری نے پہلی مرتبہ گوہر افشانی کی۔ ذہن کو گویا ایسے ہی کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ تشکر سے اس نے چچا کی جانب دیکھا۔ قیوم تم چپ رہو گے تو اچھا ہوگا، مخدوم چودھری شدید ناگواری سے بولے۔ قیوم صاحب محض لب بیچ گیا، کیوں نہیں بولیں وہ؟ جو اس حویلی میں سچ کے ساتھ کھڑا ہو جائے وہی آپ لوگوں کو غلط لگتا ہے۔ ذہن تندہی سے بولا۔ ذہن چودھری حد پار نہ کرو۔ مخدوم چودھری دوڑے۔ ذہن کمرے میں جو ہم بات کرتے ہیں بھائی سے۔ قیوم چودھری نے اشارے سے اسے جاننے کا کہا۔ پاؤں پٹکتا وہ اوپر کی جانب بڑھ گیا، لیکن رخ دوسرے کمرے کی جانب تھا۔ رکھی اس کے ناتواں وجود کو گھسیٹتی ذہن چودھری کے کمرے میں لائے۔ گال پر اب تک اسے سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ دروازہ کھولتے رکھی بھی تھمی۔ خوبصورت سے کمرے میں ایک طوفان بدتمیز مچی ہوئی تھی۔ کانچ کے کئی ٹکڑے اس کی پتلی سی چپل کے نیچے آتے مزید کچل گیا۔ بے ساختہ وہ تھمی اور رکھی بھی رکی تھی۔ کیا کر رہی ہے لڑکی؟ پاؤں پر لگواؤ گی؟ ایک تو ویسی مصیبت بن کر میرے گلے میں اٹک گئی ہے اور یہ کارنامہ انجام دے گی۔ رکو میں جھاڑو لاتی ہوں۔ تیزی سے وہ اسے کھڑا کرتی باہر کی جانب گئی اور چھوٹی سی راہداری سے ہوتے ہوئے اندر گم ہو گئی تھی۔ ظریف شاہ کی نظریں بے ساختہ چاروں جانب گھوم گئی۔ خوبصورتی کی اعلیٰ مثال تھا یہ دوسرا پورشن۔ چاروں طرف کمرے ہی کمرے تھے۔ لانج کی جگہ ایک بڑی سی گرل بنی ہوئی جو چاروں طرف تھی۔ لانج محض نیچے ہی سیٹ کیا گیا تھا جو اوپر سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ دیوار پر نصب دادا پر دادا کی روبدار تصاویر دیکھ کر ظریف شاہ کانپی۔ اگر وہ تصاویر میں اتنے روبدار تھے تو حقیقت میں نہ جانے کیسے ہوتے۔ ایک تصویر میں ذہن چودھری اپنی باروب اور وجاہت کے ساتھ دل فریب انداز سے کھڑا تھا۔ نظر گویا اس تصویر پر تھام سی گئی۔ بنا پلکیں جھپکائے وہ دیکھتی رہ گئی۔ اے لڑکی کیا دیکھ رہی ہے؟ وہ بڑے صاحب کی تصویریں ہیں اور تیری اتنی حیثیت نہیں کہ اپنی میلی نظروں سے انہیں دیکھے۔ رکی کی آواز پر وہ سٹپٹائے، نہیں میں تو اس پورے واقعہ کے در وہ اب بولی تھی، زیادہ بڑ نہ کر، میں جھاڑو لگاتی تو یہ چیزیں جلدی سے سمیٹ دے۔ وہ لب پیتی نظر جھکائے کھڑی ہوئی،
حویلی میں اس کا سواگت جس شاندار طریقے سے کیا گیا تھا اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ سب اب اس کا مقدر ہوگا، اس لیے بنا کوئی تکلف کیے وہ سب چیزیں بیڈ پر رکھ دی گئی جو سلامت بچی تھی۔ کچھ چیزیں ٹور کر بیکار ہو چکی تھیں۔ اے پاگل لڑکی، یہ کیا کر دیا؟ بیڈ پر کیوں رکھا سامان؟ چھوٹے چودھری نے دیکھا تو غصے سے چلائیں گے۔ ڈری سہمی سی وہ یکدم ایک جگہ کھڑی ہوئی۔ ماں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کہاں رکھو؟ دھیمی پرکشی سی آواز نے یکدم رکی کو بھی چونکایا۔ بے سخت نظر اس کے اجلے چہرے پر گئی اور جیسے تھم سی گئی، چاند کا ٹکڑا تھا یا ایک ایسی مورت؟ رکی کو سمجھ نے اسے کیا کہے۔ ناک میں چاندی کی نتھلی کے علاوہ چہرے پر کوئی آرائش نہیں تھی۔ نتھلی بھی اس کی چھوٹی تیکھی سی ناک پر یوں سج رہی تھی جیسے اس کے لیے بنائی گئی ہو، ملک جیسے حلیے میں بھی وہ کسی کا ایمان باعثانی ڈگمگا سکتی تھی۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اسے ذہن چودھری کی قسمت پر رشک آیا، لیکن اس کا کردار ایک بدنما دھبے کی مانند تھا جو ساری خوبصورتی کو سیاہ بختی میں بدل رہا تھا۔ لڑکی، میں تجھے کام سکھاتی ہوں، دیکھ تو نے ایسے کرنا ہے۔ یکدم وہ اس کے حسین چہرے سے نظر ہٹائے صفائی کرتی بولی تھی۔ قیمتی ڈیکوریشنز کو اس نے ان کی جگہ پر سیٹ کیا اور بیڈ کی خوبصورت چادر کو بیڈ سے جدا کیا جو ذرا سی بھی میلی نہیں تھی۔ چھوٹے چودھری کے کمرے کی چادر ایک دن میں 2 بار بدلی جاتی ہے۔ صبح اگر ایک چادر ہوگی تو شام تک اسے بدل دینا ہے، ورنہ وہ طوفان لے آتے ہیں۔ دن میں 3 بار ان کے کمرے کی صفائی کی جاتی ہے، بھلے کمرہ صاف ہو یا گندا۔ چلا میری مدد کر۔ رکھی بلو سلک کی خوبصورت ڈبل بیڈ شیٹ دراز میں سے نکالتی اسے مخاطب کرتی پاس بلانے لگی۔ زریفشاں تیزی اس کی جانب آئی۔ ہاتھ دھوئے تو لے؟ رکی نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ بے سخت اس کا سر نفے میں ہلا۔ جا دھو کر آ۔ پاگل لڑکی، لگتا ہے تجھے سب سکھانا پڑے گا۔ رکی بڑبڑائی تھی۔ مدد طلب نظروں سے اس نے رکی کی جانب دیکھا۔ ہے رے، کیا مصیبت گلے پڑ گئی میرے؟ ادھر آ، میں دھلواتی ہوں۔ وہ اس لیے باہر کی جانب اور جہاں سے جھاڑو لائی تھی اسی جانب بڑھی۔ لمبی راہ در سے ہوتے ہی وہ واپس آئی اور دوبارہ کمرے کی جانب آئی۔ کمرے میں بیڈ شیٹ کو بچھا کر رکھی زمین پر بیٹھتے وہ بے تکلفی سے بولے، تھک گئی آج تو پانی پینے کے لیے نیچے جانا پڑے گا۔ زریفشاں اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا انداز کہیں سے بھی ظاہر نہیں کر رہا تھا کہ وہ ابھی چند لمحے پہلے اسے ملی ہے۔ رکی کی نظر بھی اس کی جانب ہوئی اور وہ تلخ سا مسکرائے۔ تو حیران ہو رہی نا کہ میں تو اس سے بے تکلف کیوں ہو رہی؟ زر کی نظر جھکی۔ تو میری ہم عمر ہے، جانتی ہوں تو نے بہت غلط حرکت کی۔ گاؤں کے لڑکے کے ساتھ بھاگتی تو برداشت بھی ہو جاتا، لیکن تو نے چنا ہی مخالف گاؤں کا لڑکا۔ لیکن ایک بات کہوں، تو جیت کی آخری حد کو پہنچ کر آ رہی ہے۔ تیرا غم میں اچھے سے سمجھتی ہوں، اس لیے بس میں اس لیے تو سے باتیں کیے جا رہی ہوں۔ اس وقت نہ جانے وہ لڑکا کس حال میں ہوگا جس سے تو محبت کرتی تھی۔ مجھے تو اس پر ترس آ رہا ہے۔ رکی بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ زریفشاں نے بھی اسے روکنا مناسب نہیں سمجھا تھا اور بھاگنے والی بات پر اس نے نظر چرائی۔ لیکن لڑکی، جس کے ساتھ تیری قسمت جڑی ہے نا، وہ بھی کوئی عام شخص نہیں ہے۔ اس پورے گاؤں اور اسے اگلا جو گاؤں ہے اس کا بھی سردار ہے۔ سوچ، تو زمین سے اٹھ کر آسمان پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب تو نے غم نہیں منانا کہ تجھے تیرا پیار نہیں ملا، بلکہ خوش ہو کہ تو ذہن چودھری کی بیوی بنی ہے۔ رکی کی اگلی بات پر وہ جھٹکے سے نظر اٹھاتی اسے دیکھنے لگی۔ کچھ زیادہ بول گئی کیا؟ رکی اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولی۔ بے سخت اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا چھوڑ ساری بات، تو یہ بتا تیرا کیا نام ہے؟ میرا نام زریفشاں ہے۔ جیسی خوبصورت تیری شکل ہے ویسا ہی خوبصورت نام ہے اور تیری آواز بھی میٹھی سی ہے۔ رکی صدیقہ بیگم کی آواز سے وہ اپنی جگہ سے اچھلی۔ ہائے ربا مالکن، اب تو میری چٹنی بنائے گی۔ اچھا سن، زمین پر بیٹھنا، تیرے کپڑے میلے ہیں، کہیں چودھری جی غصہ نہ کریں۔ جھٹ سے کہتی وہ باہر نکل گئی۔ اپنی حیثیت کا اسے اچھی طرح پتہ تھا، اس لیے وہ مخملی پردوں کے قریب دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ چکی تھی۔ ذہن میں بے سختہ بابا کا خیال اور گال پر سنسناہٹ نے آنکھ نام کی تھی۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔